دین وائبز، دین کی آواز۔ ہمارے دو بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں کی طبیعتوں میں فرق تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ حضرت تھانوی کے ہاں جلال ہے، جو جاتا تھا وہ ڈانٹ کھاتا تھا، سختی ہوتی تھی، اور حضرت مدنی کے ہاں جو جاتا تھا تو حضرت مدنی اس کا اکرام کرتے تھے۔ چنانچہ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت مدنی کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بندے کا بڑا اکرام کرتے ہیں، اور آپ کے ہاں آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور آپ بندے کو بہت زیادہ سختی سے برتاؤ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کیا کروں، لوگ میرے پاس جانور بن کے آتے ہیں، اب مجھے ان کے اوپر چھری چلانی پڑتی ہے، سختی کرنی پڑتی ہے اصلاح کی نیت سے۔ کسی نے یہی بات حضرت مدنی سے رحمۃ اللہ سے کی کہ حضرت وہاں تو اتنی سختی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، بات کرتے ہوئے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے سے کیا رویہ ملے گا، اور آپ کے ہاں آتے ہیں تو محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، اپنائیت ملتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی مثال بڑے سرجن کی مانند ہے، اور جو سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ بندے کا آپریشن کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، اندر سے پس نکالتا ہے، اور زخم کے اندر سے جو ہے وہ بیماری کی چیزیں نکال کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور ہماری مثال کمپاؤنڈر کی طرح ہے، جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا زخم کھول کے اس کے اوپر صرف مرہم لگا دیتے ہیں، تو ہمارے پاس بیمار کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سرجن کے پاس جانے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ احسان مند سرجن کا ہوا کرتا ہے جس نے اس کی بیماری کو جسم سے نکالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے، ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں، آپ کنجی کو لگائیں رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں، ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکیں، قبولیت پا چکیں۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں، آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں، چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشن دیتی ہیں اس کو۔
اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلوزٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑے۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کوسچن پوچھا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں، سارا کچھ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے۔ چنانچہ توجہ سے سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی، پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جویریہ، میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اس